درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پاک مقبوضہ آل پر، فطرت پر، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر کروڑوں درود و سلام، جس کے گھر پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس گھر پہ جو خانہ کعبے سے کسی بھی طرح کم نہیں تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر مکے میں دوسرا خانہ کعبہ ہے جو خانہ کعبے جتنا مقدس جگہ ہے، تو یہی گھر تھا بی بی پاک سیدہ خدیجہ کبریٰ کا گھر، جس پر 22 سال تک وحی آتی رہی، جس میں 22 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے۔ یہ بہت اہم زیارت گاہ تھی، یہ بی بی پاک سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ گھر تھا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال تک رہے، جہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا پاک بی بطول کی پیدائش ہوئی، جہاں پر آپ کے بیٹے جناب قاسم طاہر طیب کی پیدائش ہوئی، جہاں پر 22 سال تک وحی آتی رہی۔ اسی گھر کا قریش نے محاصرہ کیا تھا، ہجرت کیا، اور اسی گھر میں مولا علی علیہ السلام کی رسول۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹائلوں والی، یہ گھر تھا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کا۔ یہ مروہ پہاڑ سے جب آپ عمرہ کر کے ابو جہل کے حمام کی طرف نکلیں تو یہ بالکل آپ کو ابو جہل کے حمام کے دروازوں کے بالکل سامنے ملے گا۔ یہ پورا جو محلہ تھا، یہ محلہ بنو ہاشم کہلاتا تھا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کو ابو جہل کے حمام مشہور کر دیا گیا۔ ابو جہل کا جو گھر تھا وہ دوسری طرف تھا، اس کھڑکی کے نیچے جہاں سے وہ عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، وہ دوسری طرف ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ والا وہ گھر، علماء کہتے ہیں کہ اگر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بعد کوئی افضل جگہ تھی تو وہ یہی جگہ تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا گھر۔ یہ وہی گھر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی پاک سے شادی ہوئی۔ آپ 22 سال تک اسی جگہ پر رہے، یہیں پر آپ وفود سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ کی پوری پاک اولاد اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جتنے بھی بیٹے تھے، طاہر، طیب، قاسم، کچھ علماء آپ کے 4 بیٹے یا 3 بیٹے، کچھ علماء آپ کے 2 بیٹے یا 1 بیٹا، اور کچھ شیعہ علماء آپ کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے، 1 بیٹی مانتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور سنی علماء آپ کی 4 بیٹیاں کہتے ہیں۔ جتنی بھی بیٹیاں تھیں آپ کی، 1 تھی یا 4 تھی، اس بحث میں وہ بھی اسی پاک گھر میں پیدا ہوئی۔ اسی گھر میں جبریل امین الصلاۃ والسلام ہزاروں دفعہ وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ اسی گھر کا کفار نے محاصرہ کیا تھا ہجرت کی رات، جب آپ نے جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا الصلاۃ والسلام کو اپنی چارپائی پر سلایا تھا۔ اسی گھر میں آپ سوئے تھے۔ اتنا مقدس گھر، اور ستم ظریفی کی بات یہ کہ اس کو ابو جہل کے حمام مشہور کر دیا گیا، اور جاہل لوگ بیچارے جن کو پتہ نہیں، وہ اس گھر کے اوپر سے جوتیاں لے کر گزرتے ہیں۔ اگر اس گھر کو تسیم میں شامل کرنا تھا تو کم از کم نشاندہی کر دیتے، تاکہ اس گھر کا تقدس، اس کی عظمت، اس کی پاکیزگی برقرار رہتی۔ اگر اس گھر کو، اس جگہ کو ابو جہل کے حمام نام مشہور کرتے، کہتے کہ یہ محلہ بنو ہاشم تھا، اس میں جناب ابوطالب، جناب عبد المطلب، جناب عباس، جناب رسول خدا، جناب بی بی پاک کے گھر تھے، تو لوگ لعنتیں ڈالتے ان پر۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہوئی، اور ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لائیں، اور آپ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھیں، اور آپ نے اپنی ساری دولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہی بطن سے ہوئیں، سوائے سیدنا ابراہیم کے جو حضرت ماریہ کے بطن سے تھے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ شیعہ اور سنی علماء میں اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ بی بی پاک کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
پہلے کسی اور مرد سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ اصول خداوندی کے خلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کی پہلی زوجہ کنواری تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ کی کسی اور سے شادی ہو چکی ہے؟ دوسری بات جس پر متفق نہیں ہے سنی اور شیعہ علماء، سنی علماء کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی شادی کے وقت عمر 40 سال تھی، جبکہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے قریب تر ہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ خدیجہ آپ کے پاس سالم کے برتن لا رہی ہے، جب وہ آئے تو ان کو میرا سلام یعنی اللہ کا سلام دیں اور ان سے کہیں کہ ان کے لیے جنت میں ایک موتی کا محل تیار کیا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3830۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو وہ مقام حاصل ہے جو آپ کی کسی بھی دوسری زوجہ کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ ہی کی بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، جب تک آپ زندہ رہیں آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ ہی کو وہ مرتبہ حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 4 عورتیں پورے جہان کی عورتوں سے افضل ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب مریم اور جناب آسیہ زوجہ فرعون۔ یہ دار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی پاک کا یہ گھر تھا، یہ اتنی مقدس جگہ، اور لوگ اس کی جوتیاں لے کے چڑھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کر کے دکھایا ایک در یتیمی کو سرے تاج بنایا، سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ۔ اور پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے یہ بھید بھی پایا نہ کسی اور سے ہم نے، دیکھی نہیں مائیں کبھی اس دور سے ہم نے، دیکھے جو تیرے لخت جگر غور سے ہم نے، ہر مرد جریب عکس ابو جد نظر آیا، تیرے گھر کا محمد نظر آیا۔ سلام بی بی خدیجہ، سبحان اللہ، سلام بی بی خدیجہ۔